السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک هم المؤمنون حقا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ سوشل میڈیا پر ایک معاملہ چل رہا ہے، تقریباً سوشل میڈیا سے اٹیچ رہنے والے ہر آدمی کے وہ علم میں ہے کہ شیخو پورہ کے ایک مولوی اور ایک چودھری المعروف سبقت لسانی نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حرزہ سرائی کی، اور میں نے اس پہ کل بھی اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، اس سے پہلے بھی، اور دیگر علماء بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے جو ہے وہ کوشش اور بساط کے مطابق عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اکثر یہ ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، جس کو میں نے بھی پڑھا کہ شیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ، محدث العصر حافظہ اللہ، ان کے بارے میں ایک پوسٹ آ رہی ہے کہ ضابطہ کمیٹی کا ان کو جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کمیٹی کا ان کو چیئرمین جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اور شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تبارک و تعالی کو ضابطہ اخلاق کمیٹی کے ایک بد اخلاق چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد نامزد کیے جانے کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ میرا اپنا سوء ظن ہے کہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ سے کسی نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، اور ان سے کسی نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا، ان سے پوچھا ہی نہیں، یہ ویسے ہی ویڈیو، یہ تحریر وائرل ہو رہی ہے، یہ میرا سوء ظن ہے۔ اور اگر ان سے پوچھا بھی ہے، اجازت لی بھی ہے، تو میرا یہ حسن ظن ہے کہ شیخ ایسے عہدے کو کبھی قبول کریں گے نہیں۔ اللہ نے شیخ کو بہت بڑا منصب دیا ہے، اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمارا جو ظن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کے نام کو استعمال کر کے ایک ڈھال بنائی جا رہی ہے، اور اس بات کو مٹانے کے لیے کچھ خوشامدی لوگ جو ہے وہ بیچ میں آ کر اس بات کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بس جو معذرت پہ یا سبقت لسانی پہ یہ بات ختم ہو جائے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے جب تک صحابہ کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں، وہ انشاءاللہ جب تک واضح طور پر غیر مشروط معافی نہیں مانگی جائے گی، تب تک انشاءاللہ اپنا احتجاج کرتے رہیں گے۔ باقی رہی بات، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سینئر کو، ایک اتنے بڑے عالم دین کو اور ایک اتنے بڑے شیخ کو، اور ان سے کم عہدے اور مرتبے والے ان کو نامزد کر رہے ہیں۔ اگر شیخ صاحب کو نامزد کرنا ہی تھا، وہ عہدہ دینا ہی تھا، تو وہ امیر صاحب دیتے، پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، ان کی طرف سے اعلان ہوتا، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ تو باقی رہی بات، اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ لوگ بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے، اور انشاءاللہ دفاع صحابہ کے لیے اپنی اپنی کوشش کاوش کرتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ میرے جیسے طلباء سے پوچھتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں صحابہ کے مقابلے میں اور علماء کے مقابلے میں، قائدین کے مقابلے میں، لیکن ہم کہتے ہیں جو سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان درازی کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، صحابہ کا احترام کرنے والا، وہ ہماری آنکھوں کا جو ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی گستاخی تنقید کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میں نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا، سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ معاملات اور لوگوں کی زبان درازی دیکھی، تو پھر مجھے وہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے وہ یاد آئی۔ یقین تو الحمدللہ پہلے ہی تھا، ایمان تھا اس حدیث میں، لیکن وہ پریکٹیکلی طور پہ پوری ہوتی۔ اب دیکھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ ایک بھٹی ہے، اور وہ اپنے سے کھوٹ والے اور غلاظت والے لوگوں کو باہر پھینک کرتی ہے، باہر پھینک دیتا ہے، مدینہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو مدینہ قبول نہیں کرتا۔ اور چودھری سبقت لسانی کے ایک کلاس فیلو نے مدینہ یونیورسٹی کے حوالہ سے جو بات کی، اور پھر چودھری سبقت لسانی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو آج وہ حدیث پوری ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھی کہ واقعی مدینہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے۔
تو جن کو مدینہ بھی نکال دے، پھر مدینے والے رسول کے صحابہ کے ساتھ جس کا یہ معاملہ ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کیسے قبول کرے گا؟ تو بہرحال اللہ کے فضل و رحمت سے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، نہ ہم اس کے جو ہے وہ خواہ ہے، لیکن عظمت صحابہ کا دفاع اور شان صحابہ اور ان کی شخصیات کا دفاع یہ تو ہمارے خون میں رچا ہوا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے. اور اپنے علماء حقہ قائدین اور اپنے بزرگوں سے استدعا اور گزارش بھی کرتے رہیں گے کہ ایسے لوگوں کو فی الفور مرکزی جمعیت کے تمام عہدوں سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث کے ممبر و محرام کو ان لوگوں سے پاک کیا جائے. اللہ سے دعا کہ ہم جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں عظمت صحابہ پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے اللہ کی ہدایت توحید پہ موت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.